الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حمد و صلاۃ کے بعد میر محفل عزت مآب پیر طریقت برادر اکبر برادر محترم حضرت علامہ پیر محمد فاروق الاسلام شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، زینت محفل صاحب زبان و کلام ادیب شہید عزت مآب حضور قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء اعظام، برادران اسلام، میزبان محفل جناب حافظ قاری رضا محمد صاحب زید مجدکم، برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے چند کلمات طیبات اور ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد جب پانی نشیبی جگہ سے گزرتا ہے تو تیزی سے گزرتا ہے، یا پانی جب نالوں سے گزرتا ہے تو تیزی سے گزرتا ہے، اور دو چیزیں وہاں ہوتی ہیں، ایک پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اور ایک نیچے پانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتارا۔ دیکھنے میں دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک جھاگ اور ایک پانی۔
دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جاگ سر بلند ہے، جاگ سر اٹھا کر چل رہی ہے، جاگ اوپر ہے اور پانی نیچے ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب کریم کہتا ہے لوگو فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جاگ تو بیکار ختم ہو جاتی ہے، ہوا کا جھونکا آیا جاگ ختم، سورج کی گرمی آئی جاگ ختم، لیکن پانی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز انسانیت کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رک جاتی ہے۔ گویا بتایا لوگوں جاگ سر اٹھا کر چلتی ہے، پانی سموتھلی چلتا ہے، جاگ اپنی سطح بدلتا رہتا ہے، پانی اپنی روش نہیں بدلتا۔ فرمایا لوگوں بہتر پانی ہے، کیونکہ پانی انسانیت کو فائدہ زیادہ دیتا ہے۔ جاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چند لمحوں کے بعد جاگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن پانی زمین کے ریشوں میں اترتا ہے، مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، پھر مردہ زمین کے چہرے پر سبزے کا ایک بستر جما دیتا ہے، ایک چادر بچھا دیتا ہے، پھر زمین کے سینے پر گل و گلزار اور غلہ، اناج اور انسانیت کو بقا بخشنے والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوستو گویا قرآن نے بتایا پانی چونکہ انسانیت کو نفع دیتا ہے، پھول دیتا ہے، پھل دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، اناج دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، پانی افضل ہے۔ میرے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت نے یہاں لکھا، اللہ نے قرآن میں بقا کا راز بتا دیا، باقی کون رہتا ہے جو انسان کو نفع دینے والا زیادہ ہوتا ہے۔ جو بھی اس آیت کا ویسے مفہوم وسیع ہے، لیکن میں انسانی زندگی کے دائرے میں لاتا ہوں۔ میرے بھائی پانی چونکہ انسان کو نفع زیادہ دیتا ہے، تو انسانوں کے اندر بھی اچھا اور بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو انسانیت کو فائدہ زیادہ دینے والا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی آقا رحمت سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سے بہتر آدمی وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو فائدہ زیادہ دینے والا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کی مفہوم کی تائید میرے آقا کے ارشاد سے ہو گئی۔ فرمایا لوگوں انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان، یوں اگر تلاش کرو طبقات میں تو سیاستدان کہیں گے ہم اعلیٰ ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم ملک چلا رہے ہیں، فوج کہے گی ہم اچھے ہیں، ہم ملک کی کمان ہاتھوں میں لے کر ملک کی تقدیر بدلتے ہیں، علماء کہیں گے ہم اعلیٰ ہیں، تاجر کہیں گے ہم اچھے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی نظر میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھا طبقہ یا اچھا انسان وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ، بولو فائدہ زیادہ دیتا ہے۔ ہر آدمی آپ اور میں، ہم بھی اپنے گریباں میں جھانکیں، اللہ نے مجھے صحت بخشی، اللہ نے مجھے عقل بخشی، اللہ نے مجھے نعمتیں بخشی، اللہ نے مجھے وسائل حیات دیے، میرا وجود کیا انسانیت کے لیے نفع بخش ہے؟ کیا میں اپنی ذات کے لیے جیتا ہوں یا اوروں کے لیے جیتا ہوں؟ تو دوستان گرامی قدر، قرآن و سنت کی روشنی میں بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ زیادہ پہنچانے والا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ہم حاضر بارگاہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے افضل اور اچھا انسان کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لوگوں میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو بندوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے،
فائدہ کئی طرح ہو سکتا ہے، فرمایا فائدہ یہ بھی ہے یقضی عنہ دینہ، کسی کا قرض اتارے تو یہ بھی فائدہ ہے، فرمایا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر ایک بھوکا ہے تو وہ بھوکے کی بھوک مٹائے، پیاسے کی پیاس مٹائے۔ میرے آقا کریم نے چند چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا نفع بخش آدمی کون ہے؟ جو انسانوں کو فائدہ دے۔ پھر تھوڑی سی وضاحت کی، فرمایا ہے لوگوں فائدہ یہ بھی ہے کوئی بندہ کسی کا قرض ادا کر دے، کوئی بندہ کسی فقیر کو مال دے دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، پیاسے کو پانی پلا دے، یا یفرج عنہ کربا، یا کسی کی مشکل حل کر دے۔ کوئی بندہ آئے کہے قاری کرم الہی صاحب میری یہ مشکل ہے کہ زندگی میں کام اڑ گیا ہے، قاری صاحب مصلی چھوڑیں اس کی حاجت پوری کر دیں۔ آمنہ کے لال نے کہا یہی میرا دین ہے، اور یہی اعلیٰ انسانیت ہے۔ انسانوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچانے والا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وَأَنَا أَمْشِي إِلَىٰ حَاجَةِ أَخٍ لِّي، اے لوگو میرا محمد مصطفیٰ کا موقف سنو۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے سننے کی۔ ہم سنی عموماً نعروں کی رو میں بہ جاتے ہیں، حقائق بھول جاتے ہیں۔ سنیں آمنہ کے لال نے حدیث کا اختتام کس بات پر کیا، فرمایا لَأَنَا أَمْشِي إِلَىٰ حَاجَةٍ لِّأَخِي، اے لوگو اگر میرے پاس کوئی میرا مسلمان بھائی اپنی حاجت لے کر آئے، اپنی ضرورت لے کر آئے، اپنی مجبوری لے کر آئے، اور میں قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ چل جاؤں، فرمایا احب الی ان اعتکف فی ھذا المسجد او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک مسلمان حاجت مند کی حاجت کے لیے چل کر جانا میرے نزدیک مسجد نبوی کے اعتکاف سے اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، ہم نے آج دین، ہم نے آج اللہ رسول کی رضا، نماز صرف سمجھ لی، صرف تسبیح پھیرنا سمجھ لی، صرف اعتکاف بیٹھنا سمجھ لیا، صرف ذکر کی جلیاں لگانا سمجھا دین ہے۔ اللہ کی قسم میرے آقا نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اور میرے نزدیک تو مسلمان کی حاجت پورا کرنے کے لیے چلنا۔ محدثین نے لکھا یہ ضروری نہیں تیرے جانے سے کام ہو نہ ہو، جب تم چل پڑے گا تیرا یہ چلنا مسجد نبوی کے اعتکاف سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ۔ ایک میں جملہ صرف قبلہ فاروق الاسلام شاہ صاحب کے لیے بولوں گا، یہ ہے اسلام دین انسانیت۔ اسلام دین انسانیت ہے، انسان کی بھلائی مد نظر ہے۔ تو میرے دوستو یہی وجہ ہے امام حسن مجتبی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ کے ساتھی مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے، وہ بھی طواف کر رہے ہیں، آپ نے 4 طواف کر لیے۔ ایک آدمی طواف میں قریب ہوا، آپ کے کان سے منہ لگایا، کوئی بات کی۔ امام حسن طواف بیت اللہ چھوڑ کر حرم سے باہر چلے گئے، بڑی دیر کے بعد آئے، ساتھی اعتکاف کر کے فارغ ہو گئے، واپس مدینہ جانا تھا، بڑی دیر کے بعد امام حسن مجتبی آئے، ساتھیوں نے شکوہ کیا حضور والا ہم نے مدینہ واپس لوٹنا تھا، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ دیر سے آئے۔ فرمایا میں طواف میں تھا، یہ بندہ میرے قریب آیا اور مجھے کہنے لگا اے حسن ابن علی میرا ایک کام ہے جو ایک بندے سے متعلق ہے اور وہ حسن ابن علی ہی کر سکتا ہے، اگر میرا کام کر دو تو میرے لیے مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا لوگو میں نے طواف کعبہ کے باقی چکر چھوڑ دیے، پہلے مسلمان کی حاجت پوری کی،
پھر آ کر طواف کعبہ مکمل کیا اور فرمایا لوگو اللہ کی قسم یہی ہمارے نانا کا دین ہے، یہی ہمارے نانا کا دین ہے۔ قاری کرم الہی صاحب کے شاگردوں، اس محسن ملت انسان کے خوشہ چینوں، آپ اور میں نے بھی انہیں کئی مرتبہ زندگی میں دیکھا، ہم سارے آج انہیں سلام عقیدت بھی پیش کرنے آئے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرنے آئے ہیں، لیکن آج میں پوچھتا ہوں آپ سے، پاکستانی معاشرہ کتنا دکھی ہے، پاکستانی معاشرہ کتنا غم زدہ ہے، مہنگائی یہاں پہنچ گئی کہ آج بھرم والوں کے بھرم ختم ہو رہے ہیں، آج سفید پوشوں کی عزتیں خاک میں مل رہی ہیں۔ ارے حکمران تو بیگانے ہو گئے ہم سے، آؤ ہم میں سے ہر بندہ جینے کا یہ سلیقہ سیکھ لے کہ میں نے جینا ہے تو اپنے بھائی کے غم بانٹنے کے لیے جینا ہے، میں نے اپنے بھائیوں کے غم کم کرنے کے لیے جینا ہے، میں نے حاجت مند کی حاجت پوری کرنی ہے۔ اسلام کے اندر اس بات کا بہت بڑا مقام ہے کہ کسی کی ضرورت اور حاجت پوری کی جائے۔ آج ہمارے ملک کے یہ حالات اس لیے ہیں کہ ہم آپس میں بھی صحیح مخلص مسلمان نہیں رہے، حکمران جو کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں جواب دیں گے، کل توق ان کے گلے میں ہوگا اور ان پر دعویٰ کرنے والا آمنہ کا لال ہو کہ تم نے میری امت کو کیوں 77 سال ذلیل کیا، رسوا کیا، ان کا کام ان کے ہاں، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ قاری کرم الہی صاحب کی طرح آپ کا وجود نفع بخش بن جائے، آپ جہاں جائیں کسی بھائی کی ضرورت پوری کریں، کسی بھائی بھوکے کو کھلائیں، کسی بیوہ کا وظیفہ لگائیں، کسی یتیم کا وظیفہ لگائیں۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک یتیم کو ساتھ ملا لو، سمجھو اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، آج یتیم کی کفالت تو کر۔ آمنہ کے لال نے بشارت دی، کافل الیتیم وانا ہاکذا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا، حضور نے انگلیوں کو قریب کر کے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا یوں میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا۔ آج ہم سنی ساری رات گزار دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے دل میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، میں نہیں کہتا نہ مانگو، ضرور یہ تمنا کرو، لیکن اجالے مانگنے والوں، آمنہ کے لال نے تو کہا یتیم کے کفیل تم بن جاؤ، قیامت کی مشکل گھڑیوں میں سایہ آمنہ کا لال عطا فرمائے، سنگت عطا کروں گا، ساتھ لے کر جنت جاؤں گا۔ دکھی معاشرے کے دکھوں پر نظر رکھنا، کسی آدمی کی بھلائی کرنا، کسی بندہ انسان کو نفع پہنچانا اللہ رسول کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ مشہور حدیث ہے صحاحہ کی، میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ کوئی آپ کہانی نہ سمجھے، میرے آقا کی زبانی ہے، فرمایا بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کتا زمین چاٹ رہا ہے، کنویں پر گئی، کتے کی پیاس بجھاؤں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن کنویں پر اسے ڈول نظر نہ آیا، رسی نظر نہ آئی، محدثین نے لکھا اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ جوتی باندھی اور کنویں میں لٹکا کر پانی نکالا، ایک گڑے میں ڈالتی رہی، جب گڑا بھر گیا فاحشہ بدکارہ بنی اسرائیل کی عورت پیچھے ہٹ گئی، کتے نے پانی پیا، اللہ نے ایک ولی اللہ کو الہام کیا، جاؤ جا کر اس کو بتاؤ فاحشہ تو نے ہماری چھوٹی سی مخلوق کی پیاس بجھائی ہے، ہم نے تیرے گناہ معاف فرما دیے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ اگر ایک کتے کی پیاس بجھائے بنی اسرائیل کی فاحشہ بخشی جاتی ہے، اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے
اگر تم کسی مسلمان بھائی کی بھوک مٹائے، پیاس بجھائے، اس کے غم مٹائے، کسی بیوہ کا سہارا بنے، کسی یتیم کے سر کا سایہ بنے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی معاونت کر دے، اللہ کی قسم چشم زدن میں تیرا مالک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حدیث پاک ہے الخلق عیال اللہ و احب الخلق الی اللہ من احب الخلق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ کی مخلوق ساری یہ اللہ کا کنبہ ہے، جیسے تمہارے کنبے سے کوئی بھلائی کرے تمہیں اچھا لگتا ہے، جو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرتا ہے رب اسے محبت فرما لیتا ہے۔ تو برادران اسلام میں عرض کر رہا ہوں، اگر ایک سخی آدمی، امیر آدمی غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا، اس میں ایک بات ضرور مد نظر، اگر غریبوں کی سپورٹ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، یتیم کا وظیفہ بنائیں، بیوہ کا وظیفہ بنائیں، یتیم کی کفالت ہاتھوں میں لیں، کبھی خیال نہ کرنا کہ جتاؤں، جتنا عمل کو رب کے لیے چھپائے گا اتنا اللہ تیرا درجہ بڑھائے گا۔ بعض لوگ جتاتے ہیں میں نے تمہیں پالا، آج جوان ہو گیا میری بات نہیں مانتا۔ امام زین العابدین کا وصال ہو گیا، ان دنوں امام زین العابدین مدینہ پاک کی ایک سائیڈ میں مکین تھے۔ حضرت زین العابدین کے وصال کے بعد آپ کے گھر میں اجنبی عورتیں تعزیت کرنی آئیں۔ سید زادیوں نے سوال کیا تم کس محلے سے ہو، کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، ہم تمہیں نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا اے سید زادیوں تم ہمیں نہیں جانتی، ہم اہل مدینہ میں سے نہیں ہیں، ہم اہل بادیہ ہیں، ہم پکی باس ہیں، پنجابی میں غریب لوگ ہیں، لیکن کتنے مہینے گزرے ہماری ضرورت کے راشن ہمارے گھر پہنچتا تھا، ہمیں پتہ نہ تھا کون اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ جب زین العابدین فوت ہوئے پتہ چلا ہمارا محسن راشن بھیجنے والا وہ نواسہ رسول زین العابدین دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ تھا کردار ہمارے بزرگوں کا، کتنی یتیم، بیوہ، بے سہارا لوگوں کا راشن گھر پہنچتا اور انہیں پتہ تک نہیں ہے۔ آج ہم احسان جتائیں نہیں تو کہتے ہیں چس نہیں آئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ تو جی سوئے ہوئے بچے کا منہ چومنا ہے۔ بھائی تو چوم کس لیے رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ ٹارگٹ ہے احسان نہ جتاؤ، یہ نہ کہو۔ ایک اور بات یہی میں کر دوں، رشتہ داروں سے حسن سلوک بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی چاہتا ہے اللہ اس کی دو چیزوں میں برکت دے، ایک عمر میں برکت دے، ایک رزق میں برکت دے، اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آمنہ کے لال نے دو چیزوں میں اضافہ، کس میں؟ عمر میں اور رزق میں اضافے کا وظیفہ بتایا۔ فل یاسل الرحم، اس بندے کو چاہیے صلہ رحمی کیا کرے، اپنے رشتہ داروں سے معاملات اچھے رکھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہم ملک بھر میں مشہور ہوتے ہیں، بڑے نیک ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، خطیب پاکستان ہیں، لیکن حقیقی بہن ناراض ہے۔ اور میں تکبر کا بت بناؤں کہ میں بہن کو کیوں راضی کروں؟ بہن چھوٹی ہے۔ رشتہ داروں سے ہم نے قطع تلقی کی ہوئی ہیں اور باہر ہم بڑے مہربان بنتے ہیں۔ یاد رکھیں رشتہ داروں سے صلہ رحمی، اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے، لیکن میں کر رہا ہوں ہم باہر بڑے رحم دل ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ علماء نے ایک وجہ لکھی ہے، پہلے ابتداءً بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، لیکن جب رشتہ دار صلہ رحمی کا رسپانس نہیں نہ دیتے، تعریفیں نہیں کرتے، اس کی خوشامد نہیں کرتے، عام غریب کی تو مدد کرو، 10 دعائیں دے گا، 20 دعائیں دے گا، رشتہ دار قدر نہیں کرتا۔ جب رشتہ دار قدر نہیں کرتا تو ہم بھی کہتے ہیں پھر ہم مدد کیوں کریں؟ دیکھو جی ہم اتنی مدد کرتے ہیں، کبھی زبان سے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ پیر صاحب مجھ پر یہ کرم کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ مہربانی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ دار قدر کرے۔
یاد رکھیں، میں کہتا ہوں رشتے داروں سے صلہ رحمی کرنا اسی لیے زیادہ ثواب ہے کہ رشتے دار تو تیری دنیاوی قدر نہیں کریں گے، لیکن تو پھر بھی صلہ رحمی کرے گا، یہ زیادہ اجر ہے، اللہ راضی ہے۔ تو بہرحال میں کر رہا تھا، انسانیت کو فائدہ دینے والا انسان اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ احب الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ آدمی کون ہے؟ جو انسانیت کو نفع زیادہ دیتا ہے، انسانیت کا فائدہ زیادہ سوچتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک سخی بھی انسانیت کا فائدہ کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ننگے کو لباس پہناتا ہے، حاجت مند کی حاجت پوری کرتا ہے، بے سہارے کا سہارا بنتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اگر غور کریں، مال کی سخاوت کرنے والے سے علم کی سخاوت کرنے والا اعلیٰ سخی ہوتا ہے۔ مال کی سخاوت کرنے والا، ایک بچہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو بھیک مانگتے ہیں، شریعت میں انہیں بھیک دینا منع ہے۔ حضرت عمر روکتے تھے ان کے بھیک نہ دو۔ امیر المومنین کیوں؟ فرمایا تم انہیں آج بھیک دو گے، بھیک مانگنا ان کی عادت بن جائے، یہ مانگتے رہیں گے۔ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ آئیے سنیے۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، یا رسول اللہ میں فقرہ فاقہ کا مارا ہوں، گویا مدد لینے کے لیے آیا۔ میرے کریم نے اس کے ہاتھ پر 10 درہم نہیں رکھے، 1 درہم نہیں رکھا۔ فرمایا تیرے گھر میں کوئی شے ہے جو بیچی جا سکے؟ ہاں یا رسول اللہ میرے گھر میں پیالہ ہے۔ فرمایا لاؤ۔ پیالہ لایا گیا، بیچا گیا برسر بزم، اور پیالہ بیچ کر رسول اللہ نے اسے کلہاڑی بنوا دی۔ فرمایا جاؤ اپنے ہاتھ سے لکڑیاں کاٹو، بیچو، خود بھی کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ۔ گویا آمنہ کے لال نے بتایا مدد یہی نہیں ہے کہ غریب کے ہاتھ میں پیسے دے دو، اصل مدد، اصل رحمت یہ ہے کہ غریب کو کوئی ہنر سکھا دو، کوئی علم دے دو۔ چند دنوں کے بعد وہی بچہ ملا، وہی آدمی ملا۔ میرے کریم آقا نے پوچھا بتا بھائی کیا حال ہے، تو غریب تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی بہت مہربانی، میں نے کلہاڑی لی، اب لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچا کرتا ہوں۔ آقا اب حال یہ ہے، آکلو و اوکلو اغیاری، خود بھی کھاتا ہوں، دوستوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ گویا آمنہ کا لال منگتوں کو منگتا نہیں بناتا، منگتے سے اٹھا کر داتا بنا دیتا ہے۔ اس کی اور بھی تشریح ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کیسے داتا ہوتے ہیں، وہ اور موضوع ہے، لیکن آج خالصتاً موضوع یہی ہے، انسانیت کا جو فائدہ زیادہ کرے گا اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ، وہ اعلیٰ، وہ سب سے خیر ہے۔ اگر خیر بن کر مرنا چاہتے ہو نا، اگر چاہتے ہو مرو اور ملک الموت تمہیں سلوٹ کرے، تو خدا کی قسم انسانیت کے مخلص خادم بن جاؤ، حضرت ملک الموت بھی تمہیں سلام دیں گے۔ میں کر رہا تھا ایک سخی آدمی، معاشرے کی عزت ہے، معاشرے کی شان ہے، معاشرے کی افتخار ہے، لیکن یاد رکھیں اب آئیں سنیں میرے کریم آقا کا ارشاد۔ صحابہ کی بھری محفل ہے، آپ نے فرمایا اے صحابہ حل تدرون من اجود جودا، کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا صاحب جود و کرم کون ہے؟ صحابہ نے حسب عادت عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کے محبوب جانے۔ فرمایا لوگو اللہ اجود جودا، حقیقت میں سب سے بڑا صاحب جود و کرم کون ہے؟ بولیے اللہ۔ سارے بولیں کون ہے؟ جنہیں حدیث سمجھ آ رہی ہے، میں اکثر حدیثوں کے قریب رہ کر واقعات بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا لوگوں سب سے بڑا صاحب جود و سخا کون ہے؟ بولو۔ شاید یہ اللہ کہنا ہی بخشش کا ذریعہ بن جائے، مل کر کہو کون ہے؟ سب سے بڑا صاحب جود و کرم اللہ ہے۔ فرمایا
सुम्मा अजवदो सुम्मा अना अजवदो बनी आदम, फिर अल्लाह के बाद सारी औलाद आदम में से बड़ा सखी आमना का लाल है। हमारे आका हैं, वो हमारे आका हैं कि जिनकी बारगाह में कभी आने वाले ने नहीं सुनी, ये नहीं कहा मेरे पास नहीं है। हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ की, सरकार की बारगाह में माल आया, हुजूर बांटते रहे, खत्म हो गया। एक आदमी बाद में आया, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, मदद करे। हजरत सरकार ने फरमाया ऐसा करो, बाहर जाओ दुकानदार से मेरे नाम पर कर्ज ले लो, हाजत पूरी कर लो। सरकार ने साहिल को खाली वापस, वाह क्या जोदो करम है शहबता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं कभी मांगने वाला तेरा। फरमाया जाओ बाहर से कर्ज मेरे नाम पर ले लो, अदा मैं कर दूंगा। जब सरकार ने ये फरमाया, हजरत उमर पास बैठे थे, या रसूल अल्लाह सारा दिन आप बांटते रहे, आप पर कोई वाजिब तो नहीं कि आप कर्ज लेकर दें। हजूर के चेहरे पर नागवारी के असरात आए। एक अंसारी नौजवान बैठा बोला, या रसूल अल्लाह जो आप कर रहे हैं आपकी शान के मुताबिक यही है कि कोई आने वाला खाली न जाए। उसकी बात सुनकर हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फरमाया जाओ मेरे नाम पर कर्ज ले लो, मैं अदा करूंगा। मैं कर रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया सबसे बड़ा साहिब जूदो करम कौन है? बोलो, सारे बोलो कौन है? अल्लाह के बाद फरमाया अना अजवदो बनी आदम, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आगे सुनिए, फरमाया सुम्मा अजवदो, फरमाया फिर कौन आदमी सखी है? फरमाया रजुलुम मिन उम्मती मन आलिमा इल्मा फनशरहु, ऐ लोगो मेरे बाद मेरी उम्मत का वो बंदा बड़ा सखी है जिसने इल्म पढ़ा और फिर इल्म को मुआशरे में फैलाया, वो बड़ा सखी है। फरमाया वो बड़ा सखी है। गोया हमारी नज़र में लाख रुपया देने वाला बड़ा सखी है, सरकार की नज़र में इल्म पढ़ाने वाला सखी है। अब मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, सुनियो तुम्हें नाज करना चाहिए। रसूलुल्लाह की उम्मत में बड़ा सखी वो हजूर ने कहा जो इल्म बांटता है। मैं कहूँगा हाँ हाँ, बड़े सखी इमाम आज़म है, बड़े सखी गौसे आज़म है, बड़े सखी मेरे गरीबन नवाज ख्वाजा मेरी हैं, बड़े सखी उलमा है, बड़े सखी सैयदी ज़ियाउल उम्मत हैं, जिनके खान से इल्म की नेमत लेने वाले आज लाखों लोग इल्म से सीना मुनव्वर किए हुए। जहाँ जाओ आफाक दर आफाक जाओ, सात समंदर पार जाओ, हजूर ज़ियाउल उम्मत के इदारे मिलेंगे। गोया सखी हैं आला हजरत फाज़िल बरेलवी, जिनके इल्म की आज दुनिया खोशाचीन है। सखी हैं ताजदारे गोल्डा पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। सखी हैं ताजदारे चूरा शरीफ, जिनके रूहानी खाने नेमत से आज लाखों सीने अल्लाह की मार्फत से आबाद है। हकीकत में सखी आदमी वो है हजूर की उम्मत का। और उन्हीं सखियों में जैसा बताया जा रहा है, किबला हजरत साहब फरमा रहे हैं, हजूर किबला शाह साहब फरमा रहे हैं, हम हजरत मौलाना करम इलाही के शागिर्द थे। तो जिनके शागिर्द पीरों से लेकर मुरीदों तक आफाक दर आफाक हैं, गोया आज हम एक अल्लाह के सखी बंदे की बारगाह में इशाले सवाब करने के लिए आए। मेरे भाइयों, ये इल्म की सखावत, इस पर अगर मैं बात करूं बात दूर चली जाएगी, लेकिन मैं ऐसा करूं याद रखें, माल की सखावत से इल्म की सखावत आला होती है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, सरकार ने साइल को 2 दिरहम 1 दिरहम 3 दिरहम देकर नहीं चला दिया, उसे काम करना सिखाया। ये भी इल्म है। गोया इल्म सिखाना ये तो बड़ा इल्म है। अरे इल्म की कदर किया करो, अपने असातिज़ा की कदर करो। सिर्फ हजरत कारी करम इलाही साहब की अज़मत को सलाम न करो,
آج جب میرا معاشرہ یورپ کی پیروی میں اپنے استاذوں کا احترام نہیں کرتا تو میری امت کے جوان بچوں اپنے ہر استاذ کا احترام کیا کرو۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا تھا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے اس نے مجھے خرید لیا ہے۔ یہ ہے استاد کی قدر، علم کی قدر۔ لہذا ہم بطور خاص میں عرض کروں بڑی معذرت سے ہم سنی اہل علم کی قدر نہیں کرتے۔ قاری کرم الہی صاحب نے یہ مدرسہ مجھے پتہ ہے زندگی کے آخری سالوں میں بنایا، ورنہ اور دارالعلوم میں پڑھاتے رہے، اور دارالعلوم والے بادشاہ ہوتے ہیں جب مرضی آئی کک ماری قاری صاحب کو فارغ کر دیا۔ سنیو خدا را اپنی دولت نعت خانوں پر نہ لگاؤ، اپنی دولت قوالوں پر نہ لگاؤ، اپنی دولت علم پر لگاؤ۔ جہاں علم کے چشمے بنیں گے جب تک جاری رہیں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ بڑی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمارے اہل سنت علم کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ علم کی قدر کیا ہے، عالم کی قدر کیا ہے؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اگر توجہ کرے ارشاد میرے آقا فرما رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کا ایک عبادت گزار، شب زندہ دار، ساری رات عبادت کرنے والا مومن، اس کے مقابلے میں میری امت کے عالم کو اتنی فضیلت اور عظمت ہے جتنی مجھ محمد مصطفیٰ کو تم میں سے ادنا آدمی پر ہے۔ اور وہ آدمی حضور کے سامنے کون تھے؟ خدا را سنیو کبھی سمجھا بھی کرو، صرف شعروں کی انتظار میں رہتے ہو۔ میں نے حضرت ایک جگہ تقریر کی، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، کسی نے ایک نوٹ نہیں رکھا، اور چون شعر پڑھا تو برسات ہونے لگی۔ بڑی معذرت، ہمارے مولویوں تک انداز یہ ہے کہ دیتے ہیں تو شعر پر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ دیں، ہمیں تو مولا علی بتا کر گئے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ ہمیں کیا ہے ان مال و دولت والوں کی؟ میں نے پنڈی میں ایک شعر پڑھا، پنڈی کا ایک بڑا امیر آدمی اٹھ کر آیا، کہنے لگا حضرت دوبارہ پڑھیں۔ میں نے شعر نہیں پڑھا، بعد میں کہنے لگے آپ نے میرا دل توڑا ہے۔ میں نے کہا اگر تیرے ہاتھ پر پیسے نہ ہوتے تو میں دوبارہ پڑھتا۔ میں فقر حجور کے تاجدار شاہ کرم کا غلام ہوں، میں پیسوں والوں کے پیسے دے کر شعر نہیں پڑھتا، میں تو شعر پڑھتا ہوں حضور کی امت کو۔ کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور ضیاء الاحمد حضرت علامہ مولانا محمد انور قریشی صاحب، حضرت کی بلال حاج قاری کرم الہی صاحب، جامعہ اسلامیہ رضویہ و فیض العلوم۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے کریم نے فرمایا لوگو میری امت کے عالم کو عابد پر، اور آج تو حال یہ ہے اکثر مسلمان نمازی ہی نہیں، اللہ ہمیں نمازی بنائے، سب کہیے آمین۔ مسجدوں میں کتنے فیصد مسلمان آتے ہیں کبھی سوچا؟ کل جواب دینا ہوگا، بازار آباد ہیں، منڈیاں آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ ہائے افسوس تیرے آبا و اجداد تھے جن کی نماز دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ گئے۔ ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالغنی پی ایچ ڈی کی، اس کتاب کا نام ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے۔ اصل وہ کتاب انگلش میں ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ کہتا ہے ایک انگریز یہاں ہندوستان برطانوی حکومت میں تھا، وہ مسلمان ہوا، اس سے پوچھا گیا تم مسلمان کیسے؟ اس نے کہا سردیوں کا موسم تھا، میں جا رہا تھا، مسلمان اپنی عبادت گاہ میں جمع تھے، میں رک گیا تجسس کے لیے، دیکھوں یہ عبادت کیسے کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں سائیڈ پر کھڑا ہو گیا، آپ جانتے ہیں عموماً سردیوں میں زور کی جماعت دھوپ پر ہوتی ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، کہتا ہے ان میں سے ایک آگے بڑھا، وہ اپنے الفاظ کہتا ہے، کہا اس نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے، سب نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں وہ گرتا ہے یہ گر پڑتے ہیں، وہ جھکتا ہے یہ جھک جاتے ہیں، وہ یا رکوع کرتا ہے رکوع میں، سجدہ جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے سجدے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا جو وہ کرتا ہے وہ یہ سارے کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں چلنے لگا، لیکن مسلمانوں کی نماز نے میرے دل پر ایک نقش جمع
فرما دیا، دل سے خیال آیا ان کی عبادت تو بڑی منظم ہے، ایک کروا رہا ہے، سارے نظم کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کے دین کا مطالعہ کروں۔ کہتا ہے لوگوں اللہ کی قسم جوں جوں محمد کا دین پڑھتا چلا گیا دل کے تالے کھلتے چلے گئے۔ تیرے بزرگوں کی نماز دیکھ کر کافر مسلمان ہو گئے، اور آج تیرا حال یہ ہے کہ تو مرید بھی ہے، تو سیالوی بھی کہلاتا ہے، تو نقشبندی بھی کہلاتا ہے، تو چشتی بھی کہلاتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا اور تمہیں شرم نہیں آتی۔ بتاؤ کل اپنے مشائخ اعظام کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کی قسم میں نے ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا۔ حضور ضیاء الامت منبر پر بیٹھ کر فرما رہے تھے، آپ مریدوں کو مرید نہیں کہتے تھے، پیر بھائی کہتے تھے۔ فرمایا پیر بھائیوں نماز پڑھا کرو، کل قیامت میں کرم شاہ کو اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ ہے ایک حساس پیر کی دعوت۔ آج ہم کیا ہیں؟ میں بات کر رہا تھا برادران اسلام، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان کی بات نہیں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید ریاض الحسن صاحب، علماء اہل سنت، اللہ یا رسول اللہ یا علی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہماری محفل میں تشریف لائے جگر گوشہ حضور شیخ الحدیث سالار اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اجازت ہے شروع کروں؟ میں ایک شکوہ عموماً کرتا ہوں کہ سنیوں کی محفل میں تقریر کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے، بار بار انقطاع آتا ہے، لیکن یاد رکھیں ان بزرگوں کا احترام بھی ہم پر فرض لازم ہے، واجب ہے۔ یہ بھی ایک تعلیم ہی ہے کہ جب وہ آئیں، ابھی بات ہو رہی علم والوں کی، تو یہ تو علم والوں کے شہزادے ہیں، جگرگوش حضور شیخ الحدیث ہیں، حضور قبلہ شیخ الحدیث پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب کا جو علم اور مسلک کی خدمت کا ایک شعرہ ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ بہرحال ہم ان اصحاب علم کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، اے لوگو جتنی مجھ محمد کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے، وہ ادنا کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ سارے جنتی ہیں، رسول اللہ کی منظور نظر ہیں، اور صحابہ میں اعلیٰ خلفاء راشدین ہیں، اور خلفاء راشدین کے سرتاج صدیق اکبر ہیں، بعد الانبیاء افضل البشر صدیق اکبر ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم جہاں صدیق کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں عام نبی کے مقام شروع ہوتے ہیں، اور جہاں عام نبیوں کے مقام ختم وہاں اولو العظم رسل کے انبیاء کا آغاز، ان کے مقام کا آغاز، اور جہاں اولو العظم رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے درجوں کی ابتدا ہے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے لیکن
ہم سنی اس شعر پر تو جھوم گئے، لیکن سنو میرے کریم نے فرمایا ادنا صحابی پر جتنی میری محمد عربی کی فضیلت ہے، اتنی فضیلت عبادت گزار شب زندہ دار مومن پر میری امت کے عالم کو ہے۔ بتاؤ ایک حضور کی امت کے عالم ربانی کا کیا مقام ہے، اور سنی آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنے علماء کو رسوا کر رہے ہیں، علماء کی بے قدری کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا گلے کے گلوکاروں نے کروڑوں کی جائیدادیں بنانی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کبھی حسرت پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں پیسے اتنے کیوں نہیں ملے۔ مولا علی کا وہی ارشاد ہے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، لیکن علم بھی ہو، عمل بھی ہو، پھر علم کی تقسیم بھی ہو، تو قاری کرم علی صاحب جیسا انسان بنتا ہے جو حضور کی امت کے معاشرے کے ایک انسان کو نفع نہیں دیتا، پوری امت کی بھلائی کرے۔ عالم ربانی کا وجود اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میری امت کے علماء کا مقام یہ ہے، ان کے لیے کائنات کی ہر شے استغفار کرتی ہے، حتی الحیتان تحت البحر، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی میری امت کے علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کیوں دعائیں کرتی ہیں یہ پھر آگے الگ چیپٹر ہے، لیکن اتنا تو پتا چلا علماء ربانیین کا وجود اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں دعائیں مانگتی ہیں۔ آپ مسجد والے 20 سال امام رکھ کر نکال دیں، آپ 20 سال نکال کر بے توقیر بنائیں، بشرطے کہ غرض دین نہ ہو ذات ہو، اللہ کی قسم تمہاری ذات فنا ہو جائیں گی، اللہ کا دین باقی رہے گا۔ خدا را اپنے علماء کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو۔ اسی لیے میرے کریم نے فرمایا، اور اس کے راوی ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کنز المال میں روایت ہے، حضرت صدیق اکبر فرماتے میرے آقا نے فرمایا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبا فلا تکن خامسا و تہلکو۔ یہ تمہیں مشورہ ہے، مجھے مشورہ ہے، فرمایا میری امت میری یہ بات غور سے سنو، پہلی بات ہے دین کے طالب علم بن جاؤ، دین طلب کرنے والے بن جاؤ۔ دین کی طلب یہی نہیں ہے کہ باقاعدہ مدرسہ میں داخل ہو، دین کی طلب یہ بھی ہے جب کبھی فراغت ملے عصر جا کر کسی عالم ربانی کے ساتھ پڑھیں، عشاء پڑھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، چند مسئلے پوچھیں، سیکھیں، دل میں بٹھائیں، دعائیں۔ فرمایا پہلی بات فرمایا کن عالما، یا تو عالم بنو، علم دین پڑھو، لیکن سارے عالم دین نہیں بن سکتے، یہ علم کے فرض کفایہ ہے۔ فرمایا او متعلمن، یا دین کے طالب علم بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں بن سکے تو تیسری بات مستمع، ان کو سننے والے بن جاؤ، علماء ربانیین کی صحبت میں جایا کرو۔ ایک اور حدیث ہے علیکم بمجالست العلماء فإنها تحيي القلوب المیتة كما يحيي المطر الارض المیتة او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو جیسے مردہ زمین پر بارش برسے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، عالم ربانی کی صحبت میں جاؤ گے تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ آپ کے دلوں کو کچھ مل رہا ہے، یہ ہے صحبت اولیاء، یہ ہے صحبت علماء، علماء ربانیین، حقہ اہل سنت علماء کی صحبت کیا کریں۔ فرمایا ان کو سننے والے بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں، ان کا درس قرآن نہیں سنتے، ان کا درس حدیث بھی نہیں سنتے، تو اتنا تو کرو محبن، ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ میری امت کے عالموں سے پیار کرنے والوں کا بھی بیڑا
ایک آدمی فوت ہوا، وہ بظاہر معاشرے میں گناہگار تھا، اسے خواب میں کسی نے دیکھا جنت میں چل رہا ہے۔ اس نے کہا مالک بالجنہ، تو اور جنت، تو تو بڑا گناہگار تھا، جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، میں تھا گناہگار، سنو میری بخشش کا طریقہ۔ اللہ نے کیا بہانہ بنایا؟ کہتا ہے میں وضو کرنے کے لیے نہر پر گیا، جب میں گیا تو بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد امام احمد ابن حنبل جن کا ذکر حضرت قبلہ فاروق الاسلام کر رہے تھے، 4 ائمہ فقہ میں سے امام احمد ابن حنبل آئے اور اوپر سے پانی آ رہا ہے، میں وضو کر رہا ہوں، امام احمد نیچے بیٹھ گئے، مجھے شرم آئی امام احمد ابن حنبل میرے نیچے بیٹھ کر وضو کریں، میں کھڑا ہو گیا، اٹھ کر آیا، نیچے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا یہ بندہ مجھ سے اوپر ہونا چاہیے، میں مرا، میرے رب نے کہا تو گناہگار تھا پر تو نے میرے ایک عالم ربانی کی قدر کی ہے، ہم نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ سنیو خدا را، ہوش کے ناخن لو، علم کی قدر کرو، اہل علم کی قدر کرو۔ ہم محض سنی صرف صاحبزادگی میں ہاتھ چاٹنے والے رہ گئے، میرے لفظ سخت ہے، ہم خوشامدی مرید رہ گئے اور خوشامدی عقیدت مند رہ گئے کہ پیر صاحب کے بیٹے کو ہاتھ تو چوم رہے ہیں لیکن پیر صاحب کی بات نہیں مانتے۔ خدا را عقیدتیں صرف بوسے تک نہ رکھو۔ میرے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں دنیا میں میرے بارے میں 3 طرح کے بندے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں میری ذات سے محبت ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں میرے کام سے محبت ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن سے مجھ کرم شاہ کو محبت ہے۔ عزیزوں نے سوال کیا حضور کیا مطلب؟ فرمایا کچھ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کچھ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ میرے محبوب ہیں جن سے میں کرم شاہ محبت کرتا ہوں اور میں نے ان کانوں سے سنا۔ فرمایا میں ان لوگوں کے لیے قبر میں دعائیں کروں گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو لوگ میرے مشن سے محبت کرتے ہیں، کرم شاہ ان سے محبت کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، دینی مدارس سے محبت کرتے ہیں، دینی کاموں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا تم میرے مشن کا کام کرنا، میں کرم شاہ قبر میں تمہارے لیے دعائیں کروں۔ یہ ہے میرے یار، میرے بھائی، اللہ کے ہاں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے، اور اس سے بڑا فائدہ پہنچانے والا کون ہوگا؟ جو علم کی خیرات بانٹ لے، جن کے صدقے جہنمی جنتی بنے، ان کے وہ فیض کوئی دے رہے ہیں، نفع دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ امام اعظم کا پڑوسی تھا گویا، رات امام اعظم نے عبادت بھی کرنی ہوتی، مطالعہ بھی کرنا ہوتا، وہ رات کو گانے گاتا اور شور شرابہ۔ ساتھیوں نے کہا جناب منع کریں، فرمایا پڑوسی ہے، کرنے دو، اس کا شوق ہے۔ ایک دن وہ ساری رات اودھم مچاتا، شور مچاتا اور خود بھی گاتا، باقیوں سے امام اعظم کا سکون آرام متاثر ہوتا، لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے بات نہیں۔ ایک رات خاموشی، صبح پوچھا ہمارے پڑوسی کے گھر سے آواز نہیں آئی، انہوں نے کہا حضور اس کا ایک کرتوت پولیس کی نظر میں آ گیا، اس نے رات پولیس خانے میں گزاری۔ اچھا، امام اعظم علماء جانتے ہیں وہ ہیں جن کے لیے بادشاہان وقت آنکھیں بچھاتے تھے کہ امام اعظم ہمارے پاس ہے۔ آپ کو قاضی القضات کا عہدہ دیا گیا، فرمایا میں نہیں لینا چاہتا۔ آپ پولیس خانے میں چلے گئے، انہیں کہا اس کا کیا قصور ہے؟ جناب یہ ہوٹل بازی کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ہمیں لوگوں نے شکایت کیا، ہم نے اس کو اندر کر دیا۔ فرمایا اچھا اس کو نکال دو، میں ضمانت دیتا ہوں آئندہ یہ ہوٹل بازی نہیں کرے گا۔ اس کو لائے نا، امام اعظم اور وہ اکیلے آ رہے تھے، آپ نے اس کو فرمایا تم ایک شعر بڑی مستی سے گاتے تھے، انا الفتى الذي لا يدعى مثله، یہ عربی کا شعر ہے، علماء جانتے۔ اس کا معنی ہے میں ایسا جوان ہوں جس جوان کو ضائع کوئی نہیں کرتا، دنیا والوں میری قدر کرو۔ فرمایا ہم نے ضائع ہونے سے تمہیں بچا لیا نا، پولیس کی مار سے بچا لیا، زندان خانے سے جیل سے نکلوایا۔ یہ محبت بھری ادا اتنی پسند آئی کہ گانا گیا بجانا گیا، حضرت ابو حنیفہ کا شاگرد بن کر زندگی سنوار کر جنتی بن گیا۔
یہ ہے علماء کا وہ نفع جو عوام کو وہ دیتے ہیں. خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں، اور حقیقت میں اہل علم ہی زیادہ فائدہ دیتے ہیں. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا وجود رسول اللہ کی امت کے لیے نفع بخش ہو. جیو تو ایسے، بس آخری پیغام، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے، دشمن بھی تمہاری خدمات کو سلام کرے. ایک مجوسی حضرت عمر کی وفات پر رو رہا تھا. ایک صحابی نے کہا ہمارے تو امیر المومنین فوت ہوئے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا عمر کے آنے سے ہم ذمیوں کو حقوق ملے، جب سے عمر آیا ہے میرا راشن میرے گھر میں پہنچتا ہے. عمر تمہارا ہی محسن نہیں تھا، عمر ہمارا بھی محسن تھا. وما علیہ